السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایمان تقوی اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج ہم انشاءاللہ لیول 4 کے سلیبس کو تھورلی دیکھیں گے کہ لیول 4 میں سارا سلیبس کیا ہے اور پیپر کی آپ نے کس طرح سے تیاری کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ سب نے بہت اچھی تیاری کی ہو، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے رٹا سسٹم لگایا ہوا ہوتا ہے، تو وہ جو رٹا سسٹم ہوتا ہے وہ ہمارے مائنڈ سے نکل جاتا ہے۔ وقتی طور پر ہم رٹا سسٹم سے کام چلا لیتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ کو رٹا سسٹم نہیں کیا جائے گا۔ آپ کو جو پیپر دینا ہے وہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس پیپر دیا اور بات ختم ہو گئی۔ رٹا سسٹم جو ہے ہمیشہ مائنڈ سے نکل جاتا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ ساری چیزوں کو تھورلی پڑھیں گے اور ساتھ میں ان کے کانسیپٹ کو بھی دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، سارے کانسیپٹ کے ساتھ ہم ساری چیزوں کو کلیئر کریں گے۔ جہاں پر آپ کو جو پرابلم ہو انشاءاللہ آپ کوسچن بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلا کوسچن ہمارے پاس ہے مخارج اور صفات کا۔ ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں مخارج آپ سب جیسے کہ پہلے سے کرتے ہیں، لیول 1 سے ہم مخارج کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور لیول 1 سے ہی ہمیں یہ مخارج کرنا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلے دیکھیے سب سے پہلے کیا ہے، جوفیہ، مدیہ، ہوائیہ۔ کہ جوفیہ کسے کہتے ہیں؟ جو کہتے ہیں خالی حصے کو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے جو حروف ادا ہوتے ہیں وہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، اور یہ 3 حروف اٹ سیلف ادا نہیں ہوتے، بلکہ ان حروف کی مد ادا ہوتی ہے، یہ آپ سب کو معلوم ہے۔ ٹھیک ہے، حروف مدہ ادا ہوتے ہیں، یعنی حروف کی مد ادا ہوتی ہے، اٹ سیلف حروف ادا نہیں ہوتے، جس میں کہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ ہیں، یہ سب کو معلوم ہے۔ اور الف کا اپنا کوئی مخرج نہیں، اٹ سیلف الف ادا نہیں ہوتا، ہمیشہ الف جو ہے وہ الف مد کی شکل میں ہی ادا ہوتا ہے، یعنی خالی الف سے پہلے زبر ہو تب ہی الف پڑھا جاتا ہے، ادروائز وہ حمزہ ہوتا ہے اگر اس کے اوپر اپنی کوئی حرکت آ جائے۔ ٹھیک، اس کو مدیہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان حروف پر مد کی جاتی ہے۔ ہوائیہ اس لیے کہتے ہیں ہوا پہ ختم ہو جاتے ہیں، جیسے با، بی، بو، کہیں پہ پن پوائنٹ جا کر لگ نہیں رہا، ہوا پہ ختم ہو گئے، دیٹس اٹ۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے حلقیہ، آپ کو سب کو معلوم ہے، اکثر حلق، وسط حلق، ادنیٰ حلق۔ ٹھیک ہے، ان کو مزید ڈیٹیل بتانے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ آپ لیول 4 میں ماشاءاللہ سے سب کچھ آپ کو معلوم ہے کون کون سے یہ حلق کے حصے ہیں۔ لہویہ، لہاتیہ دیکھیے قاف اور کاف ہیں۔ ٹھیک ہے، قاف اور کاف کے مخرج میں مائنر سا ڈفرینٹ ہے، وہ کیا کہ نرم تالو اور سخت تالو۔ اقصی لسان یعنی زبان کی جڑ جب اوپر نرم تالو سے لگتی ہے تو وہ قاف ہوتا ہے، اور جب وہ سخت تالو سے لگتی ہے تو وہ کاف بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے آتی ہے وسط لسان۔ وسط لسان کیا ہوتا ہے؟ اوپر کا تالو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وسط لسان کہتے ہیں اوپر کے تالو کو۔ جب جو ہے وہ وسط لسان یعنی زبان کا درمیان اوپر کے ڈائریکٹ اوپر کے تالو کو لگتا ہے۔ اب یہ جیم شین یا کا مخرج اکثر لوگوں کا بڑا ہی خراب ہوتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ درمیان زبان کو درمیان تالو پہ نہیں لگاتے، زبان کے درمیان کو فرنٹ تالو پہ لے آتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جیم میں چ کی ساؤنڈ آ رہی ہوتی ہے، اج، یہ ساؤنڈ آ رہی ہوتی ہے، ان کا مخرج خراب ہوتا ہے۔ تو جیم کے مخرج کے لیے آپ کو اس میں شدت پیدا کرنی ہے، اس کے لیے آپ نے اس کا مخرج پہلے درست لینا ہے۔ ٹھیک ہے، تو زبان کا درمیان جب اوپر بالکل فرنٹ اوپر جو ہے نا تالو، بالکل اس کے مقابل کا تالو، مقابلے کا تالو وہاں پر لگنا چاہیے۔ ٹھیک، ان کو جو کہتے ہیں حروف شجریہ کہتے ہیں۔ چلیں، اگر آپ کو پیپر میں یہ سوال آ جائے کہ حروف شجریہ کون سے ہیں تو آپ اس میں بتا سکتے ہیں کہ یہ جیم شین یا حروف شجریہ ہیں، یعنی یہ حروف کے القاب ہیں، ان کے لقب ہیں۔ لہویہ، لہاتیہ جو ہیں وہ لحات کے قریب سے چکے ادا ہوتے ہیں۔ لحات کہتے ہیں گلے کے کوے کو۔ ٹھیک ہے، زبان جو حلق میں اوپر کی طرف پیچھے گلے میں گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا لٹک رہا ہوتا ہے نا، اس کو چھوٹی زبان بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں لحات عربی میں، اس لیے ان کو لہویہ لہاتیہ کہتے ہیں، وہاں سے اس کے قریب سے ادا ہو رہے ہیں۔ پھر آگے شجریہ ہے، پھر حافیہ ہے۔ حافیہ جو ہے وہ صرف ایک ہی حرف ہے اور وہ حافہ لسان سے ادا۔ حافہ کہتے ہیں زبان کے موٹے کنارے کو، جو کہ اقصی لسان اور وسط لسان کی سائڈز ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی سائڈ، ان کے دونوں کی سائڈ جو ہے وہ موٹی سائڈز ہوتی ہیں، ان کو کہتے ہیں حافہ۔ ٹھیک ہے، یہ ادراس علیہ، ادراس علیہ کا مطلب ہے کہ اوپر کی داڑیں۔ درسن جو ہے نا وہ داڑ کو کہتے ہیں، ایک داڑ کو، اور ادراس یہ داڑوں کی جمع ہے۔ ٹھیک ہے، داڑ کی جمع داڑیں اس کو۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ لفظ مشکل لگ رہا ہے، اولیا اوپر، اگر آپ کو یہ لفظ مشکل لگ رہا ہے تو آپ صرف اتنا لکھ لیں، حفا لسان جب اوپر کی داڑوں سے لگے، ٹھیک ہے، تو داد کا مخرج ادا ہوتا ہے۔ طرفیہ ذلکیہ یعنی طرف اللسان یعنی زبان کا باریک والا کنارہ، جو کہ اب کیا ہے کہ حافہ لسان سے آگے جو زبان باریک ہو رہی ہے وہ والی سائڈز، ٹھیک ہے، وہ والا کنارہ طرف اللسان ما ادنی حافہ۔
ٹھیک ہے. اب جو حافہ کا حصہ ہم نے ضاد کے لیے پورا لیا تھا اس میں بھی 3 پارٹس تھے نا, تو یہ ادنا حافہ کا حصہ ہمارا ضاحک کے سامنے والا حصہ ہوگا. یہ ساری چیزیں اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہے نہیں, ویسے آپ لوگوں نے سب کچھ کیا ہوا ہے, بس تھوڑا سا بریفلی اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں. تو طرف اللسان ادنا حافہ کے ساتھ مل کے جب اسنان علیا سے لگے, سنن کہتے ہیں ایک دانت کو اور اسنان کہتے ہیں دانتوں کی جمع کو. اگر آپ کو یہ بھی ورڈ مشکل لگ رہا ہے آپ اس میں ادا کر سکتے ہیں, یعنی اگر ایٹ دی ٹائم آف پیپر کے پریشر کی وجہ سے آپ لوگوں کے مائنڈ سے نکل گیا کہ اب اس کو کیا کہتے تھے, تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا. آپ لوگ سیدھا اور صاف اوپر کے دانت کہتے ہیں, یعنی ثنایا, رباعی, انیاب اور ضاحک کے مسوڑوں سے لگے. ٹھیک ہے, یہ لکھ دیں لام کا مخرج اگر آپ کو وہاں پر کوسچن آ جائے. نون کا مخرج کیا ہے, طرف اللسان جب اسنان اولیاء کے مسوڑوں سے لگے, یعنی لام کے مخرج کے لیے ہمیں 8 دانت یوز ہو رہے تھے. کون سے؟ 2 ثنایا کے, 2 رباعی کے, 2 انیاب کے اور 2 ضاحک کے. 8 دانت یوز ہو رہے تھے نا. نون کے مخرج کے لیے ہمارے پاس 6 دانت یوز ہو رہے ہیں, ثنایا, رباعی, انیاب. ٹھیک ہے, یہ 6 دانت یوز ہو رہے ہیں. ٹھیک, تو اس میں صرف نام لیا گیا اسنان اولیاء, جبکہ اس میں نام لیا گیا تھا ضاحک کا بھی. ضاحک داڑوں کو کہتے ہیں, باقی سارے دانت ثنایا, رباعی, انیاب ہے, یہ سب آپ لوگوں کو معلوم ہے. را کے مخرج کی طرف چلتے ہیں. طرف اللسان مع ظہر اللسان, ظہر اللسان کچھ زبان کے حصے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں بہت سارا اختلاف ہے کہ زبان کا نیچے والا حصہ ہوگا, اوپر والا حصہ ہوگا. بہرحال اس کو زبان کو تھوڑا سا بینڈ کر کے اوپر لگاتے ہیں, جب تو وہ تکرار سے پیدا ہوتی ہے, انحراف سا پیدا ہوتا ہے, اس کو ہی ظہر اللسان ایڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ظہر اللسان لانے سے ہی اس کی جو ڈفرینشیٹ ہوتا ہے نا لام اور نون سے, یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے. تو لیکن را کے لیے اب 4 دانت یوز ہو رہے ہیں. تو لام, نون, را کا جن قرا کے نزدیک الگ الگ مخرج ہے وہ اسی طرح الگ مخرج ہے کہ لام کے لیے 8 دانت یوز ہو رہے ہیں, نون کے لیے 6 دانت ہو رہے ہیں, اور را کے لیے 4 دانت یوز ہو رہے ہیں. تو اس طرح سے ہی الگ مخرج بن جاتے ہیں. حروف نطعیہ کی طرف چلتے ہیں کہ تا, دال اور طا ہیں. ٹھیک ہے, یہ 3 حروف ہے راس اللسان, یعنی زبان کی نوک جب ثناء علیہ کی جڑ سے لگے. رسویہ کی طرف چلتے ہیں تو سا, دال اور ذا ہیں. 3 حروف ہے راس اللسان, جب ثناء علیہ کے اندرونی کناروں سے لگے. یہ سب چیزیں آپ لوگ بہت ڈیٹیل سے ہم لوگ پہلے پڑھ چکے. اصلیہ, صفیریہ, زا, سین, صاد ہے راس اللسان جب ثناء سفلیٰ کے اندرونی کناروں سے لگے. شفویہ فا, با, میم, واو ہے. ٹھیک ہے, اور فا ثناء علیہ کے کنارے جب نچلے ہونٹ کے تر حصے سے لگے فا ادا ہوتا ہے. با دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے سے ملنے سے ادا ہوتا ہے. میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ملنے سے ادا ہوتا ہے. واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے. حروف غنہ کون کون سے ہیں؟ نون اور میم کی صرف جو ہے یہ غنہ ہے, یعنی نون اور میم اٹ سیلف ادا نہیں ہو رہے ناک کے بانسے سے, بلکہ ناک کے بانسے میں کیا ہے, ان کا غنہ جاتا ہے. غننے کی گنگنی سی آواز وہاں پر جاری ہوتی ہے, ادر وائز وہ اپنے مخرج سے ادا ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تھے ہمارے مخارج. صفات کا جو ہے یہ اس پی ڈی ایف میں لاسٹ میں ہے, اس کو انشاءاللہ لاسٹ میں دیکھتے ہیں. کوسچن نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں کہ مخارج اور صفات کے اظہار کے درجات. تو اظہار کے درجات میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے مشدد وقفی ہے. اچھا, ایک چیز ہم نوٹ کرتے ہیں کہ جب ہم نے کبھی مخارج کو چیک کرنا ہو یا دیکھنا ہو کہ کون سے حرف کا کیا مخرج ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس حرف کو ساکن کر دیتے ہیں اور پیچھے کوئی بھی حرف پہ حرکت لگا کے تو اس کا پن پوائنٹ معلوم کرتے ہیں. بالفرض ہم نے حمزہ کو فتحہ دی اور کوئی بھی حرف کا جس کا مخرج ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں سین کا مخرج کیا ہے. اب کیا کریں گے کہ سین کو ساکن کر دیں گے اور پیچھے حمزہ مفتوح لگا دیں گے. اب جہاں پر جا کر یہ آواز ٹک گئی ہے نا, یعنی ہماری زبان جہاں پر جا کے ٹچ ہو گئی ہے, وہ جو پن پوائنٹ بن گیا, جس پن پوائنٹ پر جا کے ہماری زبان ٹکی ہوئی ہے, وہی اس کا مخرج ہے. اس طرح ہمیں اس کے مخرج کا معلوم ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ جو مخرج کو ظاہر کرنے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے, ساکن کرنا حرف کو. بات سمجھ آ رہی ہے کہ مخرج کو ظاہر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ حرف کو ساکن کر دے تو مخرج ظاہر ہو جائے گا. ایسا ہی ہے جی بالکل. تو مخرج کو ظاہر کرنے کے لیے ہمیں حرف کو ساکن کرنا ہوتا ہے. مخرج تو ویسے تو ہم متحرک حالت میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس میں بھی ظاہر ہو رہا ہوتا ہے, لیکن ہم نے مخرج کو صحیح پن پوائنٹ معلوم کرنے کے لیے, صحیح ایکوریٹ اس کی ظاہر لانے کے لیے, اس کی حالت کو دیکھنے کے لیے کہ کہاں پہ ٹک رہا ہے یہ, تو اس کو ہمیں ساکن کرنا ہی پڑتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ پتا چل گیا کہ ساکن حالت میں جو حرف ہے وہ زیادہ واضح ہوتا ہے, چاہے اب اس کی صفات ہوں چاہے اب اس کی مخارج ہوں. ٹھیک ہے, تو پتا چل گیا کہ ساکن حالت میں اس کی حالت زیادہ واضح ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ساکن والے ہوں گے ان کا درجہ اپر ہوگا. پہلے ہم مشدد وقفی کو حل کرتے ہیں. مشدد وقفی ہے کیا؟ اب شد والا حرف ہے ہمارے پاس, کوئی بھی شد والا حرف لے لیں. ٹھیک ہے, اب کیا ہے کہ اس کے اوپر ہم نے وقف کرنا ہے.
ادروائز آپ تشدید والا حرف دیکھیں گی، تشدید والا حرف کبھی بھی ساکن نہیں ہوتا، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت لگی ہوئی ہوتی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ آیت کے درمیان میں یا آیت کے کمپلیٹ ہونے پر ہمیں خود سے وہاں پر وقف کرنا پڑ جاتا ہے. اگر مشدد والے یعنی شد والے حرف پر ہمیں وقف کرنا ہو تو کیا ہوگا کہ مجھے بتائیے کہ شد والے حرف میں کتنے حروف موجود ہوتے ہیں؟ دو 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 ہوتے ہیں، دو ہوتے ہیں. دو حروف موجود ہوتے ہیں. ساکن اب والا ساکن اور دوسرا متحرک. حرک. اب ہم اس میں کر رہے ہیں شد کو ساکن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کو شد کو کھولیں اگر ہم، تو پہلا لام تو ہمارے پاس ساکن آلریڈی تھا، لیکن دوسرا لام بھی ہم نے ساکن کر دیا نا، اس کی حرکت کو ساکن کر دیا، اس کی حرکت کو ہم نے ساکن کر دیا، ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا، ہمارے پاس دو ساکن حرف موجود ہو گئے کیونکہ ہم نے مشدد کو کیا کیا، وقف کر دیا، اس کو ہم نے بنا دیا مشدد وقفی. تو اس کا مطلب ہے کہ دو ساکن حرف ہمارے پاس موجود ہو گئے. تو اب کیا ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ ساکن حرف میں جو ہے مخرج بھی زیادہ واضح ہوگا، اس کی صفات بھی زیادہ واضح ہوں گی. تو اب ڈبل ہمارے پاس ساکن حرف آ گئے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا درجہ اول ہوگا. پہلے درجے کی اس میں مخارج اور صفات واضح ہو رہی ہیں، اور اس کی وجہ کیا بنی کہ ہمارے پاس دو حروف ساکن آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. جی 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 بالکل بالکل. اب یہ والی بات زیادہ اچھی سمجھ آئی ہے. دو حروف ساکن ہوئے تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ جب مشدد وقفی ہوگا، چونکہ مشدد حرف میں دو حروف ہوتے ہیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک. اب وہ جو دوسرا متحرک تھا ہم نے اس کو بھی لا کے ساکن ہی کر دیا، تو اس کا مطلب ہے دو ساکن حروف جمع ہو گئے، جس سے اس کا درجہ فرسٹ لیول کا بن گیا، یعنی پہلے درجے کی مخارج اور صفات واضح ہو گئی. یہ چیز واضح ہو گئی آپ کو؟ ہاں جی. چلیے اب چاہے وہ کوئی بھی حرف ہو، جیسے وہ بے شک وہ قلقلہ کا حرف ہو، بے شک وہ قلقلہ کا حرف نہ ہو، ٹھیک ہے. وَتَبْ یہ ہے قلقلہ والا حرف تھا، تو ہم سمجھیں گے کہ پتہ نہیں یہ قلقلہ واضح کرنے کے لیے اس وجہ سے دو جو ہے نا ہمیں پہلے درجے کی اس میں مخرج اور صفات اس کی جو ہے نا وہ شو ہو رہی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ جو مخارج اور صفات کے اظہار کے درجات ہیں یہ سارے 29 حروف کے لیے ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف حروف مستعلیہ یا کہ قلقلہ کے حروف کے لیے، سارے حروف کے لیے. جیسے کہ دوسری مثال قتل، یہاں پر لام کو ہم نے ساکن کیا، پہلا لام تو ساکن تھا، دوسرا بھی لام ساکن کر دیا، دو لام ساکن ہو گئے، پہلے درجے کی ہمارے پاس مخارج اور صفات اول درجے کی شو ہو گئی. اس کا مطلب ہے یہ مشدد وقفی پہلا درجہ رکھتا ہے مخرج اور صفات ظاہر کرنے کے لیے. کلیئر؟ آگے چلیں. جی نیکسٹ چلتے ہیں. اب ایک ہے ہمارے پاس ساکن وقفی، دوسرا ہے ہمارے پاس ساکن وصلی. اچھا ایک مثال میں آپ کو دیتی ہوں. جیسے بالفرض میں کہتی ہوں کہ ہم کہیں شاپنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. شاپنگ کرتے کرتے ہمیں ایک جویلری کی جو ہے نا شاپ نظر آئی ہے، اور وہاں پر کوئی لاکٹ سیٹ ہمیں نظر آیا. ہم نے وہاں پر ٹھہرے، ہم رکے، ہم نے دیکھا وہ لاکٹ سیٹ کس کلر کا ہے، اس میں اسٹون کس کلر کے ہیں، وہ مطلب کہ چھوٹا ہے بڑا ہے، اس کی ایئر رنگس کیسے ہیں، کیا ہے. اب کتنا کچھ ہم نے کھڑے ہو کے رک کے وہاں پر دیکھ لیا، ایسا ہی ہے نا. اس کو اچھے سے جانا کہ کیا کیا کتنے کتنے اسٹون لگ گئے ہیں، بڑے اسٹون ہیں چھوٹے اسٹون، سب کچھ ہمیں واضح ہو گیا، ظاہر ہو گیا ہمارے پاس، کیونکہ ہم وہاں پر رک کے کھڑے ہو کر اس کو ٹائم دے رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں اچھے سے، تبھی ہمیں وہ ساری چیزیں واضح ہوگی. اب دوسری بات ہے کہ ہم اسی لاکٹ سیٹ کو اس شاپ پر دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم گزرتے گزرتے ہم نے ایک نظر اس کو دیکھا ہے اور ہم آگے گزر گئے. اب مجھے بتائیں کہ لاکٹ سیٹ کی ساری چیزیں کب واضح ہوئیں؟ پہلی بار جب آپ رک کے اس کو دیکھ رہے تھے تب واضح ہوئیں، یا آپ نے گزرتے گزرتے اس کو دیکھا تب واضح ہوئیں؟ دیکھ تو آپ دونوں چیزوں میں رہے ہیں، تو کب واضح ہوئیں؟ جب پہلی بار میں جو رک کر جب آپ دیکھا. نے اس کو رک کر دیکھا، آپ کو اس میں موجود تمام کوالٹیز، تمام چیزیں اس کی ظاہر ہوگی، اس کا کلر، اس کے اسٹون کا کلر، اس میں کتنے اسٹون ہیں، اس کے ایئرنگز بڑے ہیں چھوٹے ہیں کیسے ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو اس کا پتا چل گیا کیونکہ آپ وہاں پر رک گئے. اب یہ وقت کیا ہوتا ہے؟ رکنا، ٹھہرنا، ایسا ہی ہے، ہاں جی. یہ مطلب رکنا ہے. تھا. تو جی جی. ایسا ساکن حرف جس پر ہم رک جائیں، جس پر ہم ٹھہر جائیں، اس میں مخرج اور صفات زیادہ واضح ہوں گی، بجائے ایسا ساکن حرف جس میں ہم آگے چلتے رہیں. ہم نے ساکن حرف تو وہ بھی ادا کرنا ہے، لیکن ہم نے آگے چلے جانا ہے. جیسا ہم نے لاکٹ کو تو دیکھا، لیکن چلتے چلتے ہم نے دیکھا، اس کو دیکھا ایک نظر اور پھر ہم آگے چلے گئے.
تو ہمیں چیزیں کب واضح ہوئی تھی؟ جب ہم نے رک کر اس کو ٹھہر کے دیکھا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ جب ساکن حرف پر وقف کیا جائے تو اس کا لیول زیادہ ہوتا ہے بجائے اس کے کہ ساکن حرف کو وصلاً پڑھا جائے، یعنی ساکن حرف پڑھے اور فوراً سے آگے گزر جائے. اویرت یہ، اور تتلو یہ، اویرت یہ واضح. پہلے ہم نے شدت کو پراپر لیا، تراخیر صعود کیا، پھر ہمس لے کر آئے. ٹھیک ہے، واضح کرنے کے لیے کہ شدت بھی پراپر ہے، اس میں ہمس بھی پراپر ہے. اویرت یہ. ٹھیک ہے، پھر اگر ہم نے پڑھا تتلو، فوراً پڑھا، شدت اور ہمس فوراً پڑھ دیے. ٹھیک ہے، تو کیا کس میں واضح ہوئی؟ مخرج اور صفات کس میں زیادہ پرومیننٹ ہو رہا تھا؟ پہلے ٹائم کس میں لگ رہا تھا؟ ساکن وقفی میں. تو اس جی لیے جب ساکن حرف، ایسا ساکن حرف جس پر وقف کیا جائے، اس کا لیول دوسرا ہوگا، کیونکہ مشدد وقفی نے لے لیا لیول، پہلا لیول مشدد وقفی نے لے لیا 2 حروف ساکن ہونے کی وجہ سے. اب دوسرا جو لیول تھا وہ لے لیا ساکن وقفی نے. کیوں؟ کیونکہ ہم اس پر رک رہے ہیں، حرف ساکن ہے، اور ساکن حالت میں زیادہ واضح ہوتی ہیں مخارج صفات. تیسرا لیول آ گیا ساکن وصلی کا، کیونکہ ساکن حرف میں ہی زیادہ واضح ہوتی ہیں. یہ ہم نے پہلے شروع میں بات کی تھی کہ کسی بھی حرف کا مخرج جاننا ہو تو ہم اس حرف کو ساکن کر دیتے ہیں. تو ساکن والی ساری مثالیں ہمارے پاس یہ پہلے 3 میں مرج ہو جائیں گی. یعنی مشدد وقفی میں بھی آخری حرف ساکن ہی بن رہا تھا نا، تو ساکن والا یہاں پہ ڈبل ساکن تھے، اس لیے مشدد وقفی پہلے پہ چلا گیا. یہ ساکن وقفی کیونکہ ہم سٹاپ کر رہے تھے اس لیے یہ دوسرے پہ چلا گیا. یہ ساکن وصلی کیونکہ ہم وصل میں پڑھ رہے ہیں، گزرتے گزرتے ہی ہم نے اس کو ادا کیا ہے، تو یہ ہمارا 3rd لیول میں چلا گیا. یہاں تک بات کمپلیٹ ہے؟ جی الحمدللہ. جی جی چلیے، اب یہ آپ نے ترتیب کو رٹا سسٹم نہیں کرنا، آپ نے اپنی عقل کے مطابق اس کو اب وہاں پر اٹیمپٹ کرنا ہے، انشاءاللہ کبھی بھی نہیں بھولے گا. آگے چلتے ہیں. مشدد وصلی متحرک. متحرک کیوں اس کو واضح کیا گیا؟ کیونکہ پہلے ہم مشدد وقفی کا ذکر کر چکے ہیں، ہم اکیلا مشدد وصلی لکھ دیتے پھر بھی کنفیوژن باقی رہ جانی تھی. لیکن اب اگر آپ دیکھیں مشدد وصلی ہوتا ہی متحرک ہے، اگر وصل میں پڑھیں گے تو متحرک ہی ہوگا، کبھی بھی شد والا حرف ساکن ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اس میں متحرک حرکت آ گئی ہے نا، تو حرکت کا لیول گر جاتا ہوتا ہے، حرکت کا لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے حرکت آنے کی وجہ سے. لیکن اب ہم مشدد کو کیوں پہلے لائے ہیں اور خالی متحرک کو کیوں بعد میں رکھا؟ کیونکہ شد والے حرف میں 2 حروف چھپے ہوئے ہوتے ہیں، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک. تو 2 حروف ہونے کی ہی وجہ سے ہم نے مشدد کو پہلے رکھا. مشدد وصلی یعنی وہ چوتھے لیول پر آ گیا، اوپر والے سارے لیول سے ڈاؤن. مشدد وصلی 2 حروف ہونے کی وجہ سے اس پر دباؤ پڑ رہا ہے، الحق الدینی. ٹھیک ہے، دباؤ پڑ رہا ہے. ٹھیک، اسی ورڈ کو دیکھ لیں، دال پر یہاں پر شد ہے تو ہم پڑھے الدینی، اس پر دباؤ پڑ رہا ہے. جبکہ صرف ہم وہ کرتے ہیں متحرک سمپل پڑھ لیتے ہیں. تو دینی کم، دینی کم میں دال دیکھیے اور الدینی، کس میں زیادہ مخرج اور صفات واضح ہو رہی ہیں؟ الدینی. الدینی. ہے تو دونوں ہی متحرک، وہ بھی متحرک ہے وہ بھی متحرک ہے، لیکن جو مشدد متحرک ہے اس کا لیول زیادہ ہے، اس کا لیول اپر ہے خالی متحرک سے. ایسا ہی ہے؟ جی بالکل. جی جی بالکل. جی اسی لیے مشدد وصلی جو ہے یہ چوتھے لیول پر ہے، اور پھر متحرک جو کہ غیر مشدد، غیر مشدد اس لیے واضح کیا گیا کہ اب متحرک یہ بھی اور متحرک یہ بھی، تو اس کو ایک ہی میں کنسیڈر نہیں کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، غیر مشدد لکھ دیا گیا کہ یہ غیر مشدد ہے، اس پہ شد نہیں ہے. ٹھیک، تو سمپل متحرک جو بھی ورڈ ہوگا، جیسے دینکم میں نے بھی بولا، تو علیکم، مالکی، کوئی بھی ورڈ متحرک سمپل ہے، اس کا لیول 5ویں درجے کا ہوتا ہے، اس میں 5ویں درجے کی مخارج صفات شو ہو رہی ہوتی ہیں. یہاں تک ہمارا دوسرا کوسچن کمپلیٹ ہوا. کوئی کوسچن ہے تو بتائیے. الحمدللہ کلیئر. الحمدللہ. چلیے آگے چلتے ہیں ہم. یہاں پہ ایک کوشچن میرا تھا کہ ہم اگر مشدد متحرک ہی لکھ دیں، وصلی نہ لکھیں. وصلی لکھنے کی ضرورت ہے ہمیں. یہاں پہ دیکھیے مشدد وقتی ہے نا، تو مشدد جو ہے وہ ہوتا متحرک ہی ہے. ٹھیک ہے، جی مشدد کبھی بھی ساکن حرف کے ساتھ نہیں آتی، شد کے اوپر کبھی ساکن کی علامت نہیں لگی ہوئی ہوتی. اس لیے مشدد متحرک لکھیں گے تو مشدد متحرک تو وقفی میں بھی متحرک ہی تھا، ہم نے خود وقف کیا ہے. اس لیے ہم یہ مینشن کریں گے کہ ہم وصل میں پڑھ رہے ہیں یا کہ وقف میں پڑھ رہے ہیں. مشدد کو ہے تو دونوں طرف ہی متحرک، لیکن کہاں پر ہم وقف کر رہے ہیں اور کہاں پر ہم وصل کر رہے ہیں یہ ہمیں مینشن کرنا ہے. ٹھیک ہے، کلیئر؟ چلیے آگے چلتے ہیں. حروف مستعلیہ میں تفہیم کے مراتب.
حروف مستعلیہ کے مراتب ڈفرینٹ ٹائپس کی رائے ہیں، ڈفرینٹ قرآن نے اپنی اپنی رائے پیش کی ہیں. کسی کے مطابق یہ مراتب 4 ہیں، کسی کے مطابق یہ مراتب 5 ہیں، اور کسی کے مطابق یہ مراتب 7 ہیں. ہم جو اس وقت یہاں پر فالو کر رہے ہیں وہ ہم 5 کو فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے ہم مراتب کو 5 ہی کو جو ہے نا وہ یہاں پر ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ حروف مستعلیہ میں تفخیم کے مراتب 5 ہیں. ٹھیک ہے، جب حروف مستعلیہ پر زبر ہو اور اس کے بعد الف ہو، یعنی حروف مستعلیہ جب الف مدہ کی حالت میں ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ اس میں تفخیم واضح ہو رہی ہوتی ہے. کیوں؟ ایک تو اس پر زبر آ گئی ہے، منہ کھل رہا ہے، دوسرا اس کے ساتھ الف بھی ہے. ٹھیک ہے، خالی الف مدہ کی صورت میں وہ اور زیادہ حرف جو ہے اس کو ٹائم مل رہا ہے اس کی تفخیم کرنے کے لیے. جب منہ اوپر کی طرف کھلتا ہے تو ہی اس میں تفخیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں تفخیم ہوتی ہے. تو اس وجہ سے جو حروف مستعلیہ الف مدہ کی حالت میں ہوتے ہیں تب اس میں پہلے لیول کی تفخیم ہوگی، قول ہے. ٹھیک ہے، افوب ہے، اس طرح سے پہلے اول درجے کی تفخیم موٹے ہوں گے الف مدہ کی حالت میں. ٹھیک، تو یہاں پر یہی چیز لکھی گئی ہے کہ حروف مستعلیہ پر زبر ہو اور اس کے بعد الف ہو. پھر نمبر 2 حروف مستعلیہ پر زبر ہو نا. تو حروف مستعلیہ ان شارٹ یہ کہ الف مدہ کی حالت میں ہو تو پہلے درجے کی تفخیم ہوگی، حروف مستعلیہ پر زبر ہو اور اس کے بعد الف نہ ہو یعنی سمپل زبر ہو، وہ الف مدہ کی حالت میں نہ ہو، تو اس کی جو کنڈیشن بنے گی وہ سیکنڈ لیول کی اس کی تفخیم ہوگی. پھر تھرڈ لیول میں حروف مستعلیہ پر پیش ہو تو وہ تھرڈ لیول کی تفخیم ہوگی جب حروف مستعلیہ ساکن حالت میں ہو. ٹھیک ہے، اس میں فورتھ لیول کی تفخیم ہوگی. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈفرینٹ قرآ کی ڈفرینٹ رائے ہیں، تو کچھ قرآ اس کو فورتھ نہیں مانتے بلکہ پیچھے ماقبل حرکت کے میں ہی مرج کر دیتے ہیں، اور کچھ قرآ کیا کرتے ہیں ساکن کے بھی درجات مزید بنا دیتے ہیں، ان کو بھی مزید لیولز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. یہیں سے جو ہے نا وہ چینجنگ آنا شروع ہو جاتی ہے. بہرحال ہم جو کر رہے ہیں صرف حروف مستعلیہ کو ساکن حالت میں چوتھا درجہ دے رہے ہیں، اور یہ جو چوتھا درجہ حروف مستعلیہ کی ساکن حالت میں ہم دے رہے ہیں یہ سارے حروف مستعلیہ کے لیے تو ہے لیکن خا کے لیے نہیں ہے. خا ساکن جو ہے نا اس کو ہم چوتھے درجے میں نہیں رکھیں گے، اور اس کی وجہ کیا ہے وہ یہ کہ خواہ میں صرف ایک ہی صفت استعلاء ہوتی ہے جو اس کو جو ہے وہ موٹا کرتی ہے، ادروائز ساری کی ساری صفات اس میں کمزور صفات ہوتی ہیں. اگر اس استعلاء کی کوالٹی کو بھی ہم ساکن حالت میں جو ہے وہ چوتھے درجے کی لے کر آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ خواہ تو باریک حروف میں چلا گیا. حالانکہ باریک حروف میں وہ جاتا ہے کب؟ جب وہ کسرہ کی حالت میں ہوتا ہے، بالکل باریک ہو جاتا ہے. لیکن خواہ ساکن کو ہم اگر پیچھے ماقبل فتحہ ہے یا پیچھے ماقبل ضمہ ہے تو ہم اس کو ساکن کو ہم باریک نہیں کریں گے، چوتھے لیول میں لے کے آئیں گے تو بالکل ہی یہ بن جائے گا، یہ بن جائے گا. ایسا نہیں کرنا، بلکہ خواہ ساکن اس میں نہیں آئے گا چوتھے لیول میں، بلکہ وہ کیا کریں گے کہ خواہ ساکن ما قبل فتحہ اس دوسرے لیول میں چلے جائے گا، اور خواہ ساکن ما قبل ضمہ تیسرے لیول میں چلے جائے گا جو کہ ان کی اپنی فتحہ اور ضمہ کے لیول سے. اسی طرح خواہ ساکن ما قبل کسرہ 5ویں لیول میں جائے گا کیونکہ 5ویں لیول میں کسرہ کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، تو خواہ ساکن کے مراتب لکھتے ہوئے اگر ہمیں کوئی کہہ دے تو ہم اس کو بیچ میں سے مائنس کر دیں گے اور ما قبل حرکت کے مطابق خواہ ساکن کو ڈیل کریں گے. ٹھیک ہے، اچھا 5واں درجہ اس ہے. خاص ساکن کو ذرا دوبارہ سے اس کو بتا ذرا کلیئر کر دیں. ان کو پلیز دوبارہ ذرا سمجھا دیں ایک دفعہ. خواہ ساکن کے لیے جو لیولز ہیں وہ خواہ ساکن چوتھے مرتبے میں نہیں جاتا ہے. ٹھیک ہے، باقی تمام حروف مستعلیہ جب ساکن حالت میں ہوتے ہیں تو اس میں چوتھے درجے کی تفخیم ہوگی، لیکن خواہ ساکن میں چوتھے درجے کی تفخیم اس لیے نہیں ہوگی کہ اس میں ایک ہی تو صفت استعلاء ہے جو قوی صفت ہے. باقی تمام صفت کو دیکھ لیجئے، پیئرز میں سے نکالیے صفات کو. پہلے پیئر میں سے خواہ میں حمز ہے، دوسرے پیئر میں سے خواہ میں رخوت ہے، تیسرے پیئر میں سے استعلاء ہے، بس ایک کبھی آئی ہے. ابھی 2 جو تھیں وہ باقی کیا تھی؟ کمزور تھیں. پھر چوتھے پیئر میں دیکھیں خواہ میں جو ہے وہ استفال ہے. اس کا مطلب ہے کہ صرف ایک ہی صفت استعلاء ہے جو کہ اس کو موٹا کر رہی تھی. اب وہ استعلاء کو بھی ہم چوتھے درجے میں لے جائیں گے تو خواہ تو بالکل ہی باریک ہو جائے گا ساکن حالت کی شکل میں. تو اس لیے خواہ ساکن کو چوتھے لیول میں نہیں رکھیں گے بلکہ اس کی ماقبل حرکت کے مطابق اس کو ڈیل کریں گے. اگر خواہ ساکن ماقبل فتحہ ہے تو فتحہ والے درجے میں چلے جائیں گے، تو فتحہ کا درجہ کیا تھا؟ سیکنڈ والا. اگر خواہ ساکن ماقبل ضمہ ہے تو ضمہ والے درجے میں چلے جائیں گے، تو کیا تھا ضمہ والا درجہ؟ تھرڈ والا. حروف مستعلیہ پر پیش ہو تھرڈ لیول کی تفخیم، تو خواہ ساکن کو اس کے ماقبل حرکت کے مطابق ڈیل کریں گے. اب حروف مستعلیہ پر اگر کسرہ ہو تو وہاں پر 5ویں درجے کی تفخیم ہوتی ہے، تو اسی طرح خواہ ساکن ماقبل کسرہ بھی
5ویں درجے کی تفخیم میں جائے گا. ٹھیک ہے، کلیئر ہے. اب اس جو 5ویں درجے کی تفخیم ہے اس میں غین اور خا بالکل باریک ہو جاتے ہیں، ان کی تفخیم بس نسبی رہ جاتی ہے. اب یہ جو نسبی تفخیم ہے نا، نسبی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے نسبت ہونا، یعنی ان کی نسبت تو ہے کہ یہ حرف موٹے ہیں لیکن ان میں موٹی کوالٹی رہی نہیں، یہ حروف موٹے رہے نہیں بلکہ باریک ہو چکے ہیں. گی، فی، اگر کوئی ان کو پڑھے غوئی، ہوئی تو یہ غلط ہے، بلکہ ان کی کسرہ کی حالت میں بالکل ان کی تفخیم گر جاتی ہے. اور نسبی کا مطلب ہوتا ہے کہ بس نام کی تفخیم ان کے ساتھ جڑا ضرور ہوا ہے نام تفخیم کا، لیکن تفخیم ان میں ہے نہیں. بس تفخیم کیا ہوگی، سوری، ان کی حالت کیا ہوگی کسرہ کی حالت میں، کیسے ادائیگی ہوگی، خی، اس طرح سے، اوخیدہ، خیدہ، اوخیدہ، ہوئی نہیں، خی، اوخیدہ. ٹھیک ہے، یہ ان کی حالت ہوگی، کسرہ کی حالت میں بالکل باریک ہو جائیں گے. اور یہ اس نسبت کو آپ اس طرح سے بھی جو ہے نا سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے بالفرض کوئی ایک شخص ہے، ٹھیک ہے، اپنی سوسائٹی میں بہت اس کا نام ہے، وہ نیک ہے، اس کی کوالٹیز بڑی اچھی ہیں، اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، وہ مالدار بھی ہے، دولت والا بھی ہے، وہ لوگوں میں خیرات بھی بانٹتا ہے، ساری اس کی کوالٹیز بڑی اچھی ہیں. کون ہے؟ اس کی ساری کوالٹیز بڑی اچھی ہیں اور وہ سوسائٹی میں مشہور ترین آدمی بن چکا ہے اور پوری سوسائٹی اس کو جانتی، دور دور تک اس کے چرچے ہیں. اب اس شخص کو اس کے نام سے بلایا جاتا ہے، فلاں کا بیٹا، مطلب جو اس کے بیٹے ہیں یا اس کے پوتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے فلاں کا بیٹا یا فلاں کا پوتا، ایسے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا ایک نام بن گیا، اس کی ایک شہرت بن گئی. تو اگر اس کے بیٹوں کو یا اس کے پوتوں کو یا اس کی فیملی میں سے کسی کو بلانا ہے تو اس کی شہرت کی وجہ سے، اس کے نام کی وجہ سے ان کی ساتھ نسبت جڑ گئی، اس کے بیٹے کی بھی، اس کے پوتوں کی بھی، اس کے نام کے ساتھ نسبت جڑ گئی، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کے پوتے ہیں. اب ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے بیٹے یا اس کے پوتے بھی اس کے جیسے ہوں، بالکل اس کی طرح ان کا اخلاق اچھا ہو، بالکل اس کی طرح وہ جو آدمی جس کی شہرت ہے، جس کے ساتھ ان کا نام جڑا ہوا ہے کہ یہ اپنے فلاں کا جو ہے نا وہ پوتا ہے. اب وہ پوتا کیا ہو، بالکل اس کے اپوزٹ کوالٹیز ہوں، اس میں وہ کوالٹیز ہی نہ ہو اپنے دادا ابو والی. ٹھیک ہے، لیکن وہ فلاں کا پوتا ہے، نسبت تو جڑی ہوئی ہے نا. اب چاہے اس کے اندر وہ کوالٹیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، نسبت تو اسی کے ساتھ، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے وہ فلاں کا پوتا نہیں ہے کیونکہ اس میں وہ والی کوالٹیز نہیں ہے. پوتا تو اسی کا ہی رہنا ہے چاہے اس میں کوالٹیز نہیں ہے وہ والی، وہ اس کی ساری جو خوبیاں ہیں جو اس کے دادا ابو میں موجود تھیں، شہرت جس کی وجہ سے اس کے دادا ابو کی تھی، وہ ساری کوالٹیز اس کے پوتے میں موجود نہیں ہے. لیکن پوتا تو پھر بھی اسی کا رہے گا نا، نام تو اسی کے ساتھ جڑا رہے گا، نسبت تو اسی کے ساتھ جڑی رہے گی. اسی طرح حروف مستعلیہ میں خا اور غین کا نام تو جڑا ہوا ہے کہ یہ موٹے حروف ہیں، لیکن نسبت تو ان کی ہے کہ یہ موٹے حروف ہیں، لیکن کسرہ کی حالت میں یہ موٹے رہے نہیں ہیں، ان کی کوالٹی رہی نہیں کسرہ کی حالت میں. بات سمجھ آ گئی کہ نسبی کیا ہوتا ہے؟ جی بالکل. ہاں جی. چلیے، الحمدللہ. یہاں پہ ہو گیا ہمارا یہ والا ٹاپک کمپلیٹ. آگے چلتے ہیں. حروف مستعلیہ، مطبقہ اور منفتحہ کی درجہ بندی اور وضاحت. اب کیا ہے، حروف مستعلیہ کی بات آ گئی کہ حروف مستعلیہ ہوتے تو 7 ہیں، اب ان میں بھی درجات ہوتے ہیں. ان میں بھی جو ہے نا وہ ہوتی ہیں کہ یعنی 1 پہلے نمبر پہ کون سا ہے، دوسرے پہ کون سا، تیسرے پہ کون سا، تفخیم کے درجات ان میں مزید پیدا ہو جاتے ہیں. اب ان میں جو تفخیم کے درجات پیدا ہوتے ہیں وہ ان کی کوالٹیز کی وجہ سے ہوتے ہیں، کس میں زیادہ قوی صفات ہیں، کس میں اس سے کم ہیں، کس میں اس سے بھی کم ہیں، ان کی وجہ سے اس میں جو ہے نا تفخیم کے لیولز بن جاتے ہیں قوت کے. ٹھیک ہے، تفخیم کے، موٹائی کے، کہ کون سے لیول کی ان میں تفخیم ہے، کون سے لیول کی موٹائی ہے ان میں. ٹھیک ہو گیا. اب جو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ مطبقہ حروف جو ہوتے ہیں وہ ان میں کیا ہوتا ہے، اطباق کی صفت ہوتی ہے. منفتحہ حروف میں کیا ہوتا ہے، انفتاح کی صفت ہوتی ہے. تو سارے حروف مستعلیہ ہے، تو سارے حروف موٹے، لیکن اطباق والے حروف میں ڈبل تفخیم ہوتی ہے. ایسا ہی ہے اطباق کی وجہ سے. جی بالکل. بالکل. ٹھیک ہے، اور ہاں یہ جی. 4 حروف ہیں، صاد، ضاد، طا، ظا. ان میں 2 درجے کی تفخیم ہے. ٹھیک ہے، ایک تو استعلاء والی تفخیم 1 درجہ، اطباق کی تفخیم 2 درجہ. تو ان میں ڈبل لیول کی تفخیم ہو گئی. جو منفتحہ والے حروف ہیں وہ بھی ہیں تو موٹے، لیکن ہیں تو وہ بھی موٹی، لیکن ان میں جو تفخیم کا لیول ہے وہ سنگل ہے. اور کیوں سنگل ہے؟ کیونکہ ان میں اطباق کی کوالٹی نہیں بلکہ انفتاح کی کوالٹی ہے جو کہ
جس کا مطلب ہے منہ کا کھلا رہنا. منہ کا درمیان، زبان کا درمیان جو ہے وہ اوپر تالو کی طرف نہیں اٹھتا بلکہ کھلا رہتا ہے وہ والا حصہ. یعنی زبان کی جڑ تو اوپر جائے گی موٹا کرنے کے لیے حرف کو، لیکن مزید موٹا کرنے کے لیے نہیں جائے گی، کیونکہ اس میں انفتاح کی کوالٹی ہے. منہ کو آگے سے کھلا رکھنا ہے، پیچھے سے زبان کی جڑ بس اٹھانی ہے. اور وہ 3 حروف ہیں خا، غین اور قاف. ان میں سنگل لیول کی 1 درجے کی تفہیم ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ ایک تو چیز ہمیں یہیں سے پتہ چل گئی کہ 7 اگر حروف مستعلیہ ہیں ان کی نمبرنگ 7 ہوگی. ٹھیک ہے، ان کی نمبرنگ جو ہے وہ 7 ہوگی. ٹھیک، تو اب 7 نمبرنگ میں پہلے 4 نمبر تو ہم ان کو دے دیتے ہیں کیونکہ ان میں ڈبل لیول کی تفہیم ہے. کیا خیال ہے؟ صاد، ضاد، طا، ظا، یہ جو ہیں یہ پہلے 4 نمبر میں ہی جائیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ کون ہوگا، دوسرے پہ کون، تیسرے پہ کون، لیکن ان 4 میں ہی، پہلے 4 میں ہی یہ ڈیوائڈ ہو جائیں گے. اور اس کی وجہ کیا بنی بتائیے؟ میم جی اتباق، کیونکہ ڈبل لیول کی تفہیم. جی اس کی ڈبل وجہ سے درجے کی تفہیم، اتباق. ہاں جی، 2 درجے کی تفہیم ہو گئی. اس کی وجہ سے ان کو 4 حروف کو ہم نے پہلے 4 نمبر میں ڈیوائڈ کرنا ہے، باقی 3 حروف کو ہم دیں گے 5واں، 6واں اور 7واں درجہ. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں پہلا درجہ کس کو جائے گا. پہلا درجہ جائے گا تو کو. تو میں 5 کی 5 قوی صفات ہیں. ٹھیک ہے، ایک حرف میں کم از کم، یہاں دقائق تجوید کے مطابق ہم 4 پیئرز کو لیتے ہیں نا، صفات لازمہ متضادہ کے 4 پیئرز کو لیتے ہیں. عام طور پر تجوید کی کتابوں میں 5 پیئر لکھے ہوتے ہیں، لیکن ہم 4 پیئرز کو لیتے ہیں دقائق میں. ٹھیک ہے، کیونکہ جو دقیق ادائیگی کے پیش نظر انہی 4 کو دیکھا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک حرف میں کم سے کم 4 صفات ہونا ضروری ہیں. اب وہ جو 4 صفات تھی اس کے تو میں جو ہے وہ بھی قوی ہے، اور ایک صفات لازمہ غیر متضادہ جو قلقلہ ہے وہ بھی ایڈ ہو گئی، وہ بھی اس میں قوی صفت شامل ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ 4 کی 4 صفات لازمہ متضادہ پلس ایک صفات لازمہ غیر متضادہ میں سے قلقلہ ایڈ ہو گئی، تو 5 قوی صفات ہو گئی. کوئی اس میں کمزور صفت نہیں ہے کہ جو اس حرف کو کمزور کرے گی. قوی اور کمزور صفات کا مطلب، قوی اور ضعیف صفات کا مطلب ہوتا ہے کہ حرف کو قوت دینا یا حرف کو کمزور کرنا. اب اگر ساری صفات قوی ہیں تو اس کا مطلب یہ حرف کو قوی قوت دے رہی ہیں، ساری کی ساری صفات قوت دے رہی ہیں. تو 5 اگر موجود ہیں تو 5 کی 5 اس کو قوت دیں گی. بعد میں 4 قوی صفات ہے اگر ہم دیکھیں تو. ٹھیک ہے، اور ان 4 قوی صفات میں چونکہ اس کا درجہ جو ہے، اس کا لیول جو ہے وہ تو سے نیچے چلا گیا ہے. اس میں 5 قوی صفات تھیں، اس میں 4 قوی صفات ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ صفات کو پیئرز کے ساتھ نکالیں تو بھی آپ کو اس میں جو ہے نا وہ مزید واضح ہو جائے گا. اب کیا ہوتا ہے کہ ضاد اور ظا میں جو فرق ہوتا ہے نا وہ اطباق کا فرق ہوتا ہے زیادہ تر. کیا کہ اطباق قوی ہوتا ہے ضاد میں اطباق قوت سے ادا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس ڈبل لیول کی تفہیم جو ہے وہ کس سے ادا ہو رہی تھی؟ اطباق ہی کی وجہ سے دوسرا درجہ بن رہا تھا نا تفہیم کا. تو اس کا مطلب ہے کہ ضاد کا لیول سیکنڈ ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ ضاد میں 4 ہی قوی صفات ہیں، ظا میں اس سے کم قوی صفات ہیں. اس لحاظ سے بھی ہم اس کو ظا کو ضاد سے نیچے ہی رکھیں گے. لیکن اس کے باوجود ہم اور بھی چیزیں دیکھیں گے کہ جو رخوت ہے اس میں ضاد میں کمزور ہوتی ہے. یعنی رخوت کا ہوتا ہے نرمی اور آواز کا جاری رہنا. ضاد میں نرمی ہے تو ہے، لیکن اطباق کی قوت کی وجہ سے یہاں پر رخوت جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی جو استطالت ہے نا، استطالت جہر تو ضا میں بھی ہے، لیکن جہر کے ساتھ جب استطالت جمع ہو جاتی ہے، یعنی ساؤنڈ بیس حرف تھا. جہر کیا ہوتا ہے؟ مجھورہ حروف کسے کہتے ہیں؟ ساؤنڈ بیسڈ حروف. تو ساؤنڈ بیس تو تھا، لیکن یہ ساؤنڈ جو تھی نا یہ استطالت کی وجہ سے وہاں پر لمبے عرصے کے لیے ٹھہری رہی. یہ جو ساؤنڈ تھی اب وہ ٹھہری رہنے کی وجہ سے بھی ضاد کا لیول سیکنڈ ہے ضا کی نسبت. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی میں لاسٹ میں آپ کو ایک اور بھی ٹپ دوں گی ان کی ترتیب کو یاد رکھنے کے لیے. لیکن ابھی جو فی الحال قواعد کے پیش نظر باتیں ہیں وہ پہلے نوٹ کریں، اور جو پھر آپ کو ٹپ دوں گی اس سے تو آپ کو کبھی بھی نہیں ان کی ترتیب بھولیں گے انشاءاللہ. آپ کو بلکہ ہنسی بھی آئے گی. ٹھیک ہے، وہ خود ہی میں نے اپنے مائنڈ کے مطابق اس کو ٹپ کو نوٹ کیا، اور پھر میں نے اپنے مائنڈ کے مطابق جو ہے نا، جب ہم نے شروع میں کیے تھے یاد تو مجھے بھی یاد نہیں رہتا تھا، تو میں نے اس طریقے سے اس کو ٹپس بنا لیے. تو بہرحال اب تو میں ان ٹپس کو نہیں فالو کرتی بلکہ قواعد کو ہی دیکھتی ہوں. لیکن آپ لوگوں کے لیے بھی نئی نئی چیز ہے، ترتیب کو ایسے یاد رکھنے، ایکسپلینیشن پھر انسان خود ہی لے لیتا ہے اس کی. ٹھیک ہے، لیکن وہ ٹپس میں لاسٹ میں بتاؤں گی، ابھی نہیں. چلیے ضا کو چلتے ہیں، ضا کی طرف چلتے ہیں. ضا میں 3 قوی صفات ہیں. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے اطباق ضاد کی نسبت کم قوی ہے.
ٹھیک ہے، اور رخوت جو ہے وہ زیادہ نکلتی ہے، اس میں جریان صوت ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایک تو ہوتا ہے دود میں انحباس صوت ہوتا ہے. انحباس کہتے ہیں آواز کا قید ہو جانا، جو کہ سطالت کی وجہ بنتی ہے، ٹھیک ہے. تو جو ہوتا ہے یہ یہ ہے جریان صوت. جریان ہوتا ہے آواز کا جاری رہنا، اس میں آواز زیادہ جاری ہوتی ہے. اب یہ زیادہ جاری ہونے کی وجہ بلا کیا بنی ہے کہ جو کا مخرج ہے نا، اس میں زبان کی نوک ہمیں فرنٹ پہ لے کے آنی پڑتی، جبکہ ضاد کے مخرج کے لیے زبان پیچھے ہی اکٹھی سی ہو کے نا، ایک کپ کی شکل بن کے وہ پیچھے ہی ایک موٹی سی شکل بن جاتی ہے، کپ کی شکل بن جاتی ہے. ایک کپ کی شکل بن جاتی ہے دود کی، جس کی وجہ سے دود میں نوک جو ہے نا زبان کی، وہ آگے کو نہیں آ سکتی. اگر زبان کی نوک دود کے مخرج کے لیے آگے دانتوں کی طرف آ رہی ہے تو آپ کا دود کا مخرج بالکل ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ دود جو ہے نا وہ پورا ایک ہول کی شکل اختیار کر کے وہاں پہ جب آواز کو استعالت کی شکل میں ہم ٹھہراتے ہیں تو اطباق قوی ہو جاتا ہے، اور جو رخوت ہے جو کہ آواز کی جاری رہنے کی کوالٹی تھی وہ کم ہوتی ہے، کم نکلتی. جبکہ میں آواز کی جاری ہونے کی کوالٹی زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں زبان کی نوک آگے لے کر آتے ہیں ہم، فرنٹ جو ہے نا ثناولیہ کے کناروں سے لگانی ہوتی ہے زبان کی نوک، جس میں کہ اطباق کمزور ہو جاتا ہے. آپ ایک ہاتھ کو دیکھ لیں، اپنے ہینڈ کو دیکھیں، ہینڈ کو ایک کپ کی شکل میں، باؤل کی شکل میں دیکھیں، اس کا پھیلاؤ کتنا ہے، اس کی وڈتھ کتنی بنتی ہے، اور پھر اسی ہاتھ کو آپ اسٹریٹ کر کے دیکھیں، تب اس کی وڈتھ کتنی بنتی ہے، اس کا پھیلاؤ کتنا ہوتا ہے. تو جب آپ ہاتھ کو اسٹریٹ کر لیں گے تو اس کی جو لمبائی ہے وہ زیادہ بن جائے گی، جو بیچ کا جو فاصلہ ہے وہ زیادہ ہو جائے گا. اسی وجہ سے بیچ کا فاصلہ جب زیادہ ہو جائے گا تو اطباق کمزور ہو جائے گا ضع میں، جس کی وجہ سے رخوت زیادہ جاری ہو جائے گی. اسی لیے کہتے ہیں کہ ضع میں اطباق کمزور ہے اور رخوت قوی ہے، یعنی رخوت آواز زیادہ جاری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں جریانے کے ضع میں جو ہے نا وہ جریان صوت ہے. پھر صاد کو دیکھتے ہیں کہ صاد میں بھی 3 قوی صفات ہیں، لیکن اب یہ جو 3 قوی صفات تھی نا، اس میں ایک تو جہر قوی ہے، اور نہیں سوری صاد میں ہمس ہے، سوری ٹھیک ہے. صاد میں جو 3 قوی صفات ہیں وہ استعلاء، اطباق اور صفیر ہے، ٹھیک ہے. یعنی 2 قوی صفات جو ہیں وہ استعلاء اور اطباق صفات لازمہ متضادہ کی ہیں، اور ایک جو غیر متضادہ میں سے قوی صفت ہے وہ صفیر ہے. اب آپ صفیر کو دیکھیں تو صفیر ادا کیسے ہو رہی ہے، ایک سانس کی ساؤنڈ ہی بن رہی ہے جو سیٹی کی شکل میں نکل رہی ہے. دیکھیے اف اف، ٹھیک ہے. اب وہ سانس ٹھیک ہی ساؤنڈ بن رہی ہے نا، سیٹی کی جو آواز نکل رہی ہے. تو صفیر کو ہمس کے تابع بنا کے، یعنی ہمس کے تابع، یعنی ہمس کی طرح کی ہی صفیر کو لے کر، تو جب ہم دیکھتے ہیں تو صاد جو ہے وہ چوتھے لیول پہ چلا جاتا ہے. حالانکہ 3 قوی صفات صاد میں تھیں اور 3 ہی قوی صفات ضع میں تھیں، لیکن صاد میں ایک تو ہمس ہے، لیکن ضع میں جو ہے وہ جہر ہے، جہر زیادہ قوی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. پھر استعلاء اطباق تو دونوں میں ہے، اور جو صاد میں قوی صفت ہے وہ صفیر ہے، تو صفیر بھی ہمس کے ہی تابع ہوگی. تو اس وجہ سے صاد کو چوتھے درجے پر رکھا. اب جو پہلے 4 مراتب ہم نے 4 درجات بنانے تھے وہ مطبقہ حروف کے بن گئے. تو پہلے نمبر پر، ضاد دوسرے نمبر پر، ضاد تیسرے نمبر پر، اور صاد چوتھے نمبر پر. باقی رہ گئے ہمارے پاس 3 حروف جو کہ منفتحہ ہیں. آپ سب کو معلوم ہے کہ قاف میں قوی صفات زیادہ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ بھی قاف اقوی درجے میں جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قاف اپنے مخرج میں سب سے زیادہ قوی حرف ہے، صفات کے لحاظ سے نہیں، مخرج کے لحاظ سے بات کریں تو، کیونکہ اس کا مخرج ہے اقصی لسان. اقصی لسان موٹا ترین حصہ ہوتا ہے، جب یہ جا کے اوپر تالو کے ساتھ چپکتا ہے، نہ ادھر ہلتا ہے نہ ادھر، نہ آگے نہ پیچھے، چپک جاتا ہے اوپر جا کر. کوئی اس میں ہوا کا بھی آگے پیچھے نہیں ہو رہا ہوتا، ٹھیک ہے. اس کو ہم اتنی جلدی سے آسانی سے نہیں ہلا سکتے. تو یہی سب سے زیادہ قوی مخرج ہے، جو اپنے مخرج میں جا کے، اپنے پن پوائنٹ پہ جا کے مضبوطی سے لگ جاتا ہے. اگر آپ کہیں کہ تو سب سے زیادہ قوی مخرج کے لحاظ سے، مخرج کے لحاظ سے قوی نہیں ہے. تو صفات کے لحاظ سے قوی ہے، مخرج کے لحاظ سے کیوں نہیں ہے؟ تو کا مخرج دیکھیے کیا ہے، زبان کی نوک، ثناولیہ کی جڑ، ٹھیک ہے. اب زبان کی نوک باریک سا حصہ ہے، چھوٹا سا،
جیسے سانپ کی دم ہوتی ہے. اب وہ سانپ کی دم کی طرح یہ جو نوک ہے یا ادھر بھی ہو سکتی ہے، ربائی کی طرف جا سکتی ہے، انیاب کی طرف جا سکتی ہے، ہل سکتی ہے نا، کہیں بھی جا سکتی ہے، مضبوطی سے وہیں لگی ٹکی تو نہیں رہ سکتی. ہم چاہیں تو اس کو ادھر کر لیں، ادھر کر لیں، جدھر مرضی کر لیں، اوپر کر لیں، نیچے کر لیں، ہو سکتا ہے نا کہ ہم تو کے مخرج میں اس کو آگے پیچھے جہاں مرضی کر لیں، حالانکہ ہمارا مخرج خراب ہو جائے گا. لیکن قاف کے مخرج میں ہم کہیں ادھر ادھر نہیں کر سکتے زبان کو، اس وجہ سے جو قاف ہے وہ سب سے قوی حرف ہے. لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو پھر ہم نے 5ویں مرتبے میں کیوں رکھا؟ کیونکہ بیچارے کا قصور یہ ہے کہ اس میں اطباق کی کوالٹی نہیں ہے بس، ورنہ اس میں 4 قوی صفات ہیں. صرف اطباق نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ہم نے 4تھے درجے پہ رکھا. کیوں؟ کیونکہ اس میں سنگل لیول کی تفخیم ہے، اور تفخیم کے ہی تو مراتب بنا رہے ہم. تو ظاہری بات ہے جو ڈبل لیول کی تفخیم والے تھے، چاہے ان میں صفات کسی میں 3 قوی صفات تھی، کسی میں 4 تھی، کسی میں 5، تو ہم نے ان کو پہلے 4 میں ڈیوائڈ کر دیا صرف اس وجہ سے کہ ان میں ڈبل لیول کی تفخیم ہے. تو قاف میں 4 قوی صفات ہونے کے باوجود اس کو ہم نے 5ویں درجے پر اس لیے رکھا کہ سنگل لیول کی تفخیم ہے. ٹھیک ہے، چلتے ہیں آگے. غین، غین میں جہر اور استعلا بس 2 ہی کوالٹیز ہیں، یعنی کم ہو گئی نا کوالٹی قوی صفات کی، تو اس وجہ سے اس کو چھٹے پہ رکھ دیا. خا میں ایک ہی صفت استعلا قوی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اس کو 7ویں میں رکھا. اور کسرہ کی حالت میں تو وہ بھی نہیں رہتی، وہ بھی نسبی رہ جاتی ہے تفخیم. آپ سب کو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ تفخیم نسبی کیا ہوتی ہے، بس نسبت یعنی نام جڑا ہوا ہے لیکن کوالٹی کوئی نہیں ہے اس میں موٹے رہنے والی ہے، تو وہ باریک حرف کسرہ کی حالت میں. ٹھیک ہے، تو یہ تھے ہمارے مستعلیہ اور مطبقہ کی درجہ بندی کہ ہم نے ان کے درجات بنا دیے. ٹھیک ہے، اب یہ تو تھی ساری قواعد کی باتیں. اب چلتے ہیں اپنا ایک ٹپ کی طرف. ٹپ ہم نے کیا بنایا تھا؟ ٹپ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس حروف ہیں. پہلے تو 4 یہ جو حروف ہے نا، ان کو ہم نے ڈیوائڈ کر دیا نا پہلے 4 نمبر پر. یہ میں نے آپ کو بتایا ہم نے کیا کرنا ہے، جو ڈاٹ والے حروف ہے نا ان کو ہم نے درمیان میں رکھنا ہے، اور جو بنا ڈاٹ کے حروف تھے نا ان کو ہم نے رکھنا ہے سائڈز پر. اب یہ جو بنا ڈاٹ کے حروف ہے نا، ہم ان کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ لڑکے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے ان کو باہر باہر رکھیں جب ہم کہیں پہ چل رہے ہیں. بالفرض ہم کہیں پر روڈ پر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ صرف آپ کے سمجھنے کے لیے کہ آپ کو ترتیب کبھی بھی پیپر کے پریشر کی وجہ سے بھی کہیں مائنڈ سے آؤٹ نہ ہو جائے، پہلے کون سا تھا اور دوسرا کون سا تھا، تیسرا کون سا تھا، اس طرح سے. ٹھیک ہے، بس اس کے لیے یہ والے جو ہے نا تھوڑا سا ہم مذاق کے طور پر یہ بات کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو بھی یاد رہے گا. ٹھیک ہے، اب یہ جو بنا ڈاٹ والے حروف ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ لڑکے ہیں کیونکہ ان کے سر پہ دوپٹے نہیں ہیں. اب یہ جو ضاد اور ظا ہے نا، یہ ان کے اوپر ڈاٹ ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ ان کے سر پہ دوپٹے موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کیا کہ طا اور صاد لڑکے ہیں، ضاد اور ظا جو ہیں وہ لڑکیاں ہیں دونوں. ٹھیک ہے، بہن بھائی ہیں. طا ظا دونوں بہن بھائی، یہ دیکھیں یہ دونوں بہن بھائی، اور صاد ضاد یہ دونوں بہن بھائی. اب تفخیم کے اعتبار سے طا کو تو ہم نے رکھ لیا پہلے درجے پر. یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ جی طا میں سب سے زیادہ قوی صفات 5 قوی صفات ہے، تو ہم نے پہلے درجے پہ رکھ دیا. لڑکا باہر آ گیا. اب دوسرا لڑکا کون سا ہے بتائیے ذرا، جس کو ہم نے باہر کی سائڈ پہ رکھنا ہے روڈ پہ چلتے ہوئے؟ صاد. صاد. ٹھیک ہے، اب طا کو رکھ لیا پہلے درجے پہ کیونکہ ہم نے 4 میں تقسیم کرنا ہے نا ان چاروں کو. 4تھے پہ ہم نے رکھ لیا صاد کو. اب کیا کریں گے بلا؟ ہم نے کیا کرنا ہے، جو صاد کی بہن تھی نا ضاد دوپٹے والی، اس کو طا کے ساتھ ایڈ کر دیا، اور جو طا کی بہن تھی نا دوپٹے والی ظا، اس کو ہم نے صاد کے ساتھ ایڈ کر دیا. یا ان کی درجہ بندی بن گئی 1 2 3 4. ٹھیک ہے، کلیئر؟ جی چلیے آگے چلتے ہیں. سوال نمبر 5، ترتیل کی تعریف کیا ہے؟ جی، قاری قرآن کو تلاوت قرآن سے پہلے کن علوم کے سیکھنا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم کرتے ہیں ترتیل کی تعریف. سیدنا علی رضی اللہ عنہ ترتیل کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں: ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف. یعنی ہوا یعنی وہ ہے. کیا ہے ترتیل؟ ترتیل کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کیا ہے ترتیل. تجوید الحروف، حروف کی تجوید ہے. یعنی حروف کی تجوید میں کیا چیز شامل ہوتی ہے؟ مخارج اور صفات کا ایکوریٹ ہونا، بالکل ٹھیک ہونا، ان کا پختہ ہونا. یہ تجوید کے حروف کی تجوید میں شامل ہے. تجوید حروف کا مطلب ہے کہ مخارج اور صفات کا بالکل اچھے سے ادا ہونا، پختہ ہونا. اچھے سے آپ کو پتا ہو کون سا حرف کہاں سے ادا ہو رہا ہے، اس میں کتنی صفات ہے، کون سی صفات ہے، کون سی صفت قوی ہے، کون سی صفت ضعیف ہے. یہ ساری چیز کیا ہے؟ حروف کی تجوید ہے. اور معرفت الوقوف یہ کیا ہے؟ یعنی وقوف کی معرفت، کہاں پر ہمیں آیت میں وقف کرنا چاہیے
اور کہاں سے ہمیں اعادہ کر کے پڑھنا چاہیے، یا اگر ہم نے کہیں پر سٹاپ لیا ہے کسی آیت میں، بڑی آیت ہے وہاں پر ہم نے سٹاپ کر لیا ہے، کیا اس کا میننگ خراب تو نہیں ہو رہا؟ کیا اس کا میننگ ٹھیک ہے جہاں پر ہم نے سٹاپ کیا ہے، یا ایویں منہ اٹھا کے جہاں مرضی ہم نے سٹاپ کر لیا ہے؟ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمیں یہ جاننا ہے کہ کہاں پر ہم نے جملہ صحیح بنا کر اس کو سٹاپ لیا ہے، اور پھر اگر وہاں پر اعادہ کرنے کی ضرورت ہے، ابھی میننگ پورا نہیں ہو رہا تھا، تو ہمیں پیچھے سے اعادہ کرنا ہے، دوبارہ سے پیچھے سے کوئی نہ کوئی لفظ ملا کے کہاں سے ہم لفظ ملائیں گے تو ہمارا یہ جملہ صحیح سے کمپلیٹ ہوگا۔ یا پھر اگر ہم نے سٹاپ لیا ہے تو کیا ہم آگے سے اس کے بعد سے ابتدا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ جو وقف اور ابتدا کی جو مہارت ہے نا، اس کا بھی ہونا ضروری، یعنی معرفت کا مطلب ہے پہچان ہونا ضروری ہے، کہاں پر وقف کرنا چاہیے اور کہاں پر وقف نہیں کرنا چاہیے۔ اب اردو کا ایک سینٹینس لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں کہتی ہوں رکو مت جانے دو، میں نے کہاں پہ سٹاپ لیا؟ رکو پہ سٹاپ لیا، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا رکو مت روکو، سوری، روکو مت جانے دو، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس جو پرسن جا رہا ہے اس کو روک لو، اس کو جانے نہیں دینا، یہ مطلب بنا نا، اس کا یہ میننگ بنا۔ لیکن اگر میں اس سٹاپ کو اٹھا کے کہیں اور لگا دیتی ہوں، میں کہتی ہوں روکو مت جانے دو، میننگ سارا الٹ ہو گیا، اپوزٹ ہوا کہ نہیں ہوا بتائیے؟ بالکل جی اپوزٹ ہوتا ہے۔ ہوا بہت بالکل اپوزٹ ہو گیا میننگ۔ ایک میں کہہ رہی ہوں روکو مت جانے دو، یعنی میں کہہ رہی ہوں، حکم دے رہی ہوں کہ اس کو روک لو، اس انسان کو جانے نہیں دینا۔ اب دوسرے سینٹینس میں نے سٹاپ جو اٹھا کے سٹاپ کہیں اور پہ لگا دیا، میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا روکو مت جانے دو، یعنی میں اب دوسرے میں کیا حکم دے رہی ہوں کہ اس کو کوئی نہیں روکنا، جانے دو جہاں جا رہا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی ساری بات الٹ ہو گئی، اپوزٹ ہو گئی۔ کیا میں بالکل نے بات کہنی تھی اور کہ ایک سٹاپ، ایک فل سٹاپ کی وجہ سے کتنا میننگ خراب ہو گیا۔ جو بات میں پوزیٹیو میں کرنا چاہ رہی تھی، جو بات ہماری نیگیٹو تھی وہ پوزیٹیو ہو گئی، جو پوزیٹیو تھی وہ نیگیٹو ہو گئی، ایسا ہی ہوا نا اس ایک سٹاپ جی کی وجہ سے۔ تو یہاں پر قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے ہمیں معرفت ہونا ضروری ہے کہ ہمیں کہاں پر وقف لینا ہے، کہاں پر نہیں لینا۔ اگر وقف لیا ہے تو آیا کہ وہ جملہ صحیح بن رہا تھا، اور پیچھے سے اب ہمیں کہاں سے اس کو اٹھانا ہے، یہ نہیں کہ ہم جہاں سے مرضی اس کو جو ہے نا اعادہ کریں اور اٹھا کے تو جیسے مرضی پڑھنا شروع کر دیں، یہ بالکل خراب ہے، یہ ایسے یہ ترتیل میں شامل نہیں ہے۔ تو ہم اگر یہ سمجھیں کہ ہم نے تجوید سیکھ لی ہے اور جہاں مرضی ہم سٹاپ اور جو ہے نا وہ سٹارٹ کر لیں گے تو یہ ہماری ترتیل ہے، تو یہ ترتیل نہیں ہے۔ امام سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ترتیل پورا کیا ہے، ایک اسکیچ ہے پورا ترتیل کا۔ حروف کی تجوید بھی ہونی چاہیے اور وقف اور ابتدا کی مہارت بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ جی آگے چلتے ہیں کہ اس کی وضاحت کی گئی ہے 50% مخارج صفات کی پختگی اور 50% وقف اور ابتدا میں مہارت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کی ڈیٹیل آگے بیان کر دی گئی ہے۔ اب آگے اس سے آگے چلیے تو قاری قرآن کو تلاوت القرآن سیکھنے سے پہلے 3 علوم حاصل کرنے ضروری ہیں۔ وہ کون کون سے علوم ہیں؟ پہلا علم التجوید، دوسرا علم الوقف والابتداء جو میں نے ابھی بتایا، تیسرا علم رسم المصاحف، ٹھیک ہے؟ تو رسم المصاحف اب کیا ہے؟ مصاحف مصحف کی جمع ہے، مصحف قرآن کو کہتے ہیں۔ جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں جب وہ قرآن کو جمع کیا ایک نسخ کی شکل میں، ایک مصحف کی شکل میں، تو ڈفرینٹ علاقوں میں اس کو بھجوا دیا گیا، کوفہ میں، ٹھیک ہے، شام میں، مکہ میں، مدینہ میں، تو اس علاقے کے نام سے ان علاقوں کے نام سے اس مصاحف کے نام پڑ گئے، ٹھیک ہے؟ مکی مصحف، مدنی مصحف، کوفی مصحف، شامی مصحف، اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مصاحف کے نام۔ تو ہر مصحف میں لکھنے کا کسی ورڈ کو کیا طریقہ ہے؟ بالفرض کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جو کاٹ کے ہی لکھے ہیں تو کاٹ کے ہی لکھنے ہیں، جیسے ان اور لا۔ یہیں پر اگر قرآن میں ان اور لا کو کاٹ کے لکھا گیا، یعنی الگ الگ کر کے لکھا گیا، ہمیں الگ کر کے ہی لکھنا ہے۔ کسی جگہ پر اللہ اکٹھا لکھ دیا گیا، یعنی ملا دیا گیا اللہ، یہاں پر ان اور لا ہی تھا، لیکن ان اور لا کو اکٹھا جب کر دیا گیا تو اللہ بن گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر قرآن میں بہت سی جگہوں پر اللہ اکٹھا لکھا گیا، تو یہ کہاں پر کاٹ کے لکھا گیا، کہاں پر اکٹھا لکھا گیا، اس چیز کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے۔ رسم ہوتا ہے لکھا ہوا ہونا، مصاحف مصحف میں، ٹھیک ہے؟ تو مصاحف میں جیسے جیسے چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کہاں پہ ملا کے، کہاں پہ کاٹ کے، کہاں پہ کس طرح سے، ہمیں بھی ایز اٹ از ویسے ہی فالو کرنا ہے۔ بالفرض ہمیں کہیں پہ لکھنا پڑ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اکثر اوقات ہم لکھتے ہیں، بہت سی جگہوں پہ لکھتے ہیں، تو الرحمن میں آپ دیکھیں
میم کو ہم الف کے ساتھ نہیں لکھ سکتے. کیوں نہیں لکھ سکتے؟ کیونکہ مصحف میں ایسا نہیں لکھا گیا. کسی مصحف میں الرحمن کو ایسے بڑا میم الف مدہ کی شکل میں نہیں لکھا گیا، بلکہ بسم اللہ الرحمن میں میم کیسے لکھا گیا؟ ایسے ہی لکھا گیا ایز اٹ از، اور ہمیں بھی ایسے ہی لکھنا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو اس طرح سے نہیں بنا سکتے. کیوں؟ کیونکہ رسم المصاحف، ہمیں رسم جو لکھا ہوا ہے مصحف میں اس کی رسم، اس کا لکھے ہوئے ہونے کی کنڈیشن پتہ ہونی چاہیے. ہم اپنی طرف سے اس کو نہیں بنا کے کچھ بھی کر سکتے. تو اس لیے قاری قرآن کو یہ 3 علوم کا جاننا بہت بہت ضروری ہے جب وہ تلاوت قرآن کر رہا ہو. ٹھیک ہے، اس کی دلیل جی دیتے ہیں ہم امام جزری رحمہ اللہ سے. امام جزری رحمہ اللہ مقدمۃ الجزریہ میں بیان کرتے ہیں محرر التجوید والمواقیفی. ٹھیک ہے، یہ محرری ہے، را کے نیچے زیر ہے، یہ غلطی سے تشدید کے اوپر زبر لگ گئی ہے. ٹھیک ہے، محرر التجوید، محرری مہارت ہونی چاہیے، التجویدی تجوید میں، والمواقیفی اور وقف اور ابتداء میں. ٹھیک ہے، مہارت ہونی چاہیے قاری قرآن کی تجوید میں بھی اور وقف اور ابتداء میں بھی. وَمَا الَّذِي رُسِمَ فِي الْمَصَاحِفِ، اور اس میں بھی جو کہ رسم کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے مصاحف کے اندر. ٹھیک ہے، وَمَا الَّذِي، اور وہ جو رسمہ لکھا گیا ہے فی المصاحف، مصاحف کے اندر جو مصاحف میں لکھا گیا جس طریقے سے، وہ اس طریقے کی بھی ہمیں جو ہے نا مہارت ہونی چاہیے قاری قرآن کو تلاوت قرآن کرنے سے پہلے. تو یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے کہ کسی بھی قاری قرآن کو تلاوت کرنے سے پہلے یہ 3 علوم کا جاننا ضروری ہے. ہم نے اپنی طرف سے بات نہیں کی، بلکہ امام جزری رحمہ اللہ بہت بڑے محقق ہیں تجوید کے، انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور ان کی دلیل ہم دیتے ہیں مقدمۃ الجزریہ کتاب سے. مقدمۃ الجزریہ ان کی کتاب ہے، وہاں سے ہم اس کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ قاری قرآن کے لیے ان 3 علوم کا جاننا بہت ضروری ہے. تلاوت قرآن کرنے سے سیکھنے سے پہلے یہ 3 علوم ضرور جاننے چاہیے کسی بھی انسان کو جو قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اصل کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. آئی تھنک سو کہ اتنا ہی رکھتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کلاس کو دوبارہ کریں گے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ آج رات میں ہی کمپلیٹ کر لیں اس کلاس کو، تو باقی کے کوسچنز انشاءاللہ اس میں کمپلیٹ کر لیں گے.